ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترضى شفاعته لكل هون من الأحوال مقتحمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام مت المقام خادم الفقراء دوئم صاحبزادہ پیر نور الامین صاحب نقشبندی مجلدی احراری دعوت برکاتم العالیہ ذوی سجادہ دربار عالیہ صوفی آباد شریف اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے، اس کا بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کا یہ بھی خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ جن عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ان کے توسل سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما.
اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچا کر اپنے محتاج رکھنا. یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ دولت مانگتے رہا کریں، گھر والوں کو، دوست احباب کو، ساتھیوں کو یاد دہانی کراتے رہا کریں. کیوں؟ میرا آقا علیہ السلام نے یہ خصوصی طور پر اپنی امت کی فکر میں، درد میں، شفقت میں، پیار میں اور اپنی امت کی کامیابی کی مناسبت سے یہ خوبصورت جملے، یہ خوبصورت ہیرا میرا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا کیا ہے، تاکہ میری امتی مانگتے رہیں، دعائیں کی قبول ہو جائے. پھر اگلی زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایک وسیع، ایک طویل، ایک لمبی زندگی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اگر اس کا آغاز ایمان سے ہو گیا تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہونے کی سند ہے. تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میری زبان سے پیغام نکلا ہے، جو پیغام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے دامن میں رکھنے، عمل کرنے اور اس کو اپنے دوست احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا پیغام تقریر کرنے سے قبل بڑا خوبصورت جو آپ کو دے رہا ہوں، بڑا اختصار کے ساتھ. آپ بھی کوشش فرمائیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں. آج دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف پر جو سالانہ عرس مبارک میاں صاحب کا ہو رہا ہے، ان کی یاد منائی جا رہی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں آج ایک خوبصورت عرس مبارک کی تقریب سعید منعقد ہے، انعقاد پذیر ہے، جس میں دور دراز سے دوست احباب تشریف لائے اور محبت میں، پیار میں شرکت کی ہے. اس موقع پر یہ بھی ایک ہیرا جو زبان نبوت سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے دامن میں رکھیں، میں بھی رکھتا ہوں. میرا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی پیار میں، محبت میں بڑا خوبصورت تحفہ دیا ہے، انعام دیا ہے. وہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم تہیہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ عزیز، سردی ہے، گرمی ہے، سفر ہے، گھر ہے، تنگی ہے، آسانی ہے، شادی ہے، غمی ہے، رات دن ہے، ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس خوبصورت ہیرے پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، عمل کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وضو میں رہیں، وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے. اس لیے دوستو، میں نے آج سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں دو تحفے، دو انعام میرا آقا علیہ السلام کی جو زبان نبوت سے امت کے پیار میں نکلے ہیں، وہ میں نے اب تک پہنچا دیے ہیں. آپ اس کو اپنے دامن میں رکھیں، میں بھی رکھتا ہوں. انشاءاللہ عزیز آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اس پر عمل پیرا رہیں، اس کو عملی جامہ پہنائیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، زندگی کے معمولات میں اس بات کو شامل رکھیں، ہماری زندگی کی روٹین بن جائے، معمول بن جائے. یقیناً الحمدللہ ثم الحمدللہ فقط شہادت کی موت نہیں ہے، وضو میں ہر وقت رہنے پر 50 فوائد ہیں جو میرے آقا کی زبان نبوت سے نکلی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے محترم ٹائم کافی خاصا ہو چکا ہے، تو میں فقط ایک دو باتیں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کے یہاں گوشگوار کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پیر سید محمد داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کہ ولی کامل داتا ثانی کے نام سے الحمدللہ جن کا نام مشہور ہے، ان کے جانشین اول جو ان کی نگاہ میں محبوب تھے، ان کے نور نظر تھے، ان کی محبت والے تھے، پیار والے تھے، جنہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا. آج الحمدللہ ان کا سالانہ عرس مبارک ان کی یاد میں ہو رہی ہے. تو اس تقریب سعید میں ہم سب شامل ہیں. اس موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ ایک دو باتیں میں آپ کی یہاں گوشگوار کر رہا ہوں. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ ایک بڑی مشہور آیت ہے اور اپنے علماء سے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، پڑھتے رہتے ہوں گے. بڑی مشہور آیت کریمہ ہے اور اکثر ہماری علماء کرام جب بھی ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اسی آیت کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے. اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے میں بھی آپ کے ہاں ایک دو باتیں بیان کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے دو باتوں کے حوالے سے.
کتنی بولیے؟ دو. آپ کو میں وقت زیادہ نہیں لینا، اپنی پریشان نہیں ہونا. جتنا بھی موضوع وسیع کر لیں وسیع ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی جائے گی. لیکن ہم نے تھوڑے سے وقت میں بس ایک دو باتیں اپنے ذہن نشین کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خاص دو باتوں کا ذکر کیا ہے. کتنی؟ دو باتوں کا ذکر کیا ہے. اس میں ایک خوف کا ذکر کیا ہے اور ایک غم کا ذکر کیا ہے. کس کا؟ خوف اور غم. یعنی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن اس سے قبل لفظ آ رہا ہے الا. کیا لفظ ہے؟ الا. زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ تھوڑا آگے ہو جائے. میں کہ تھوڑا آگے ہو جائے. اگر گرمی نہیں تو سردی ہے، پھر آگے ہو جائے. ساتھ ساتھ لگے گا تو سردی. یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا، آگے اب نہ بھی آئے کوئی بات نہیں. کوئی میری تقریر آپ کے آگے آنے کی وجہ سے قبول نہیں ہونی، یہ تو ہم نے زندگی کبھی سوچا ہی نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب جس پہ ملتا ہے وہ کام کروا رہا ہوں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت محفل لگتی تھی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود زبان نبوت سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ قریب قریب ہو جائے، قریب جدا نہ بیٹھیں. جدائیاں تو پڑ گئی نا، ان جدائیوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. بھائی بھائی سے جدا، دوست دوست سے جدا، محلے دار محلے دار سے جدا، رشتہ دار رشتہ دار سے جدا. یہ جدائیاں تو تباہ و برباد ہمیں کر رہی ہیں. ہم نے ملنا ہے. جس میاں صاحب کی یاد میں محفل ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے عقیدت مندوں کو یہی تو درس دیا تھا، اور یہی میرے آقا کی تعلیم رہی ہے. اس لیے میں نے بھی آپ سے یہ سنت ادا کروا رہا ہوں. کہنا قریب قریب ہو جاؤ یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور قریب قریب ہونا یہ صحابہ کرام کی سنت. تو آنا علیہ و اصحابی، ان جملوں کے تحت کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرے، اس کے نامہ اعمال میں فعل اجر میات شہیدن، 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. آنا علیہ و اصحابی، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی سنت کو زندہ کرے، اس کے نامہ اعمال میں بھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اب آئیے محترم، میں جو ہے الفاظ بیان کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ابتدا میں دو لفظ فرمائے ہیں، ایک ہے الا، ایک ہے انا. یہ الا بھی تاکید ہے اور انا بھی تاکید ہے. کیا؟ الا بھی تاکید ہے اور انا بھی تاکید ہے. الا بھی قسم ہے، انا بھی قسم ہے. مثلا میں نے یہ گلاس پانی کا بھرا اور میں نے کہا محترم بھائی بلال صاحب یہ گلاس پانی کا جو ہے نا یہ میاں صاحب کو پیش کریں. اگر تو یہ فرما بردار ہوئے اور ان کے دل میں محبت ہوئی، پیار ہوا، تو ان کو ایک مرتبہ کہنا ہی کافی ہے. بیٹا ہے، مرید ہے، شاگرد ہے، چھوٹا بھائی ہے، اس کو کہہ دینا بڑے کا وہی کافی ہے. اگر اس کے دل میں محبت ہوئی، پیار ہوا، ادب ہوا، احترام ہوا، تو اس کو فقط کہہ دینا ہی کافی ہے. لیکن اگر کہنے کے بعد اگر پھر کہا جائے دیکھیں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے پانی کا گلاس میاں صاحب کو پیش کرنا ہے، دوبارہ پھر میں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کو میں حکم کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے پیش کرنا ہے. اب کہنے کے بعد جب دوبارہ میں نے کہا تو اس کو کہتے ہیں تاکید. کیا کہتے ہیں؟ تاکید. اور اگر تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ گلاس پانی کا جو ہے نا یہ آپ نے پیش کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں کیا؟ تاکید. کیا کہتے ہیں؟ تاکید. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، اپنے کلام کو تاکیدوں سے بھرا دیا.
بے شمار جگہوں پہ تقیدیں ہیں. کبھی کبھار ایک تقید آتی ہے اور کبھی کبھار تقید بر تقید آتی ہے. تقید کے بعد پھر تقید آتی ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں قسم بھی کہتے ہیں. اگر الا ہے تو یہ بھی تقید ہے، انا ہے تو یہ بھی تقید ہے، لقد ہے تو یہ بھی تقید ہے، کل ہے تو یہ بھی تقید ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اعلیٰ ہے، اس کا فرما دینا بھی اعلیٰ ہے. وہ خود کمال ہے، اس کا فرما دینا ہی کمال ہے. وہ خود عظیم ہے، اس کا فرما دینا ہی عظیم ہے، اس کا کہہ دینا ہی عظیم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے، کیا وہ تاکید لا رہا ہے اپنی ذات کے لیے؟ کیا وہ قسم اٹھا رہا ہے اپنی ذات کے لیے؟ کیا وہ صفائیاں دے رہا ہے اپنی ذات کے لیے؟ نہیں محترم. الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں، پورے قرآن میں تدبر کریں، پورے قرآن میں غور کریں. اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے نہ تاکید کی ضرورت ہے، نہ قسم کی ضرورت ہے، نہ صفائی دینے کی ضرورت ہے. اے باری تعالیٰ، اگر تو اپنی ذات کے لیے تاکید بھی نہیں لا رہا، قسم نہیں لا رہا، صفائیاں دے نہیں رہا، عظمتیں بیان نہیں کر رہا، رفتیں بیان نہیں کر رہا، سیگا جمع اپنی ذات کے لیے نہیں لا رہا، تو مولا کس کے لیے لا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے لیے لا رہا ہوں. اے باری تعالیٰ، کیا تو اس سے ڈرتا ہے؟ کیا تجھے اس کا خوف ہے؟ لالچ ہے؟ کیا لالچ میں یہ کام ہو رہا ہے؟ لے محترم، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری دنیا سمیت نبی اس کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، سارے اس سے ڈرتے ہیں، اور اس کو کسی سے لالچ نہیں ہے. سب کو اس سے لالچ ہے. وہ کسی کے ہاں جھکتا نہیں ہے، سارے اس کے ہاں جھکتے ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں. وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، اس کو کسی سے غرض و غایت نہیں ہے، اس کو کسی سے مقصد نہیں ہے. سب کو مقصد بھی اسی سے ہے، غرض و غایت بھی اسی سے ہے، ڈر بھی اسی کا ہے، خوف بھی اسی کا ہے، لالچ بھی اسی سے ہے، مانگا بھی اسی سے جا رہا ہے. اے باری تعالیٰ، اگر یہ معاملہ ایسے ہے تو پھر تقیدیں کیوں آ رہی ہیں؟ پھر یہ صفائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ قول کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ مثلا لوگوں نے اشتہار لگائے، بینر لگائے، اور جناب ویگنوں کے اوپر سپیکر رکھ کر پورے علاقے میں اعلان کیے، سٹیج بنایا. پتہ نہیں کتنی تغدو، کتنی جدوجہد، کتنی کاوش، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے تیاریاں کی. جب وزیر اعلیٰ آئے، وزیر اعظم آئے، اس نے ان بڑوں کو دیکھا ہی نہیں، بڑوں کو دیکھا نہیں. اس نے جناب ایک غریب آدمی اس علاقے کا جو اس سے کوئی پیار بھی نہیں کرتا، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کوئی سلام بھی نہیں کرتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کو بلایا، اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھا دیا. وہ محنتیں کرنے والے، وہ جناب تگ و دو کرنے والے، وہ حیران ہو گئے. دنیا پریشان ہوگی، ہوا کیا ہے؟ یہ غریب ہے، کیا اس کو اس سے لالچ ہے؟ لالچ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو غریب ہے، اسے کیا لالچ ہونا چاہیے؟ تو کیا اس کا ڈر ہے؟ نہیں، ڈر بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو غریب ہے. کیا اس کو اس سے کوئی سی ووٹوں کی ضرورت ہے؟ اس کے پاس بڑے ووٹ ہیں؟ وہ بھی ایسا مکم، لوگ آپس میں مگوئیاں کر رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ عجیب سا ایک معاملہ ہو چکا ہے. لیکن آخر کار خدا کی عزت کی قسم، کسی سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، خود ہی ان کے ضمیر جواب دے گا. لالچ بھی نہیں ہے، کوئی ووٹوں کا لالچ بھی نہیں ہے، کوئی دولت کا لالچ بھی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. وہ تو اس کے سامنے کچھ ہے نہیں. آخر کار ضمیر جواب دیتا ہے، نہ لالچ ہے، نہ ڈر ہے، نہ کوئی ذاتی مقصد ہے. وجہ کیا ہے؟
تو پھر ضمیر کہے گا کہ یار آخر کار ایک کی رزلٹ ہے، ایک کی نتیجہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ کہیں اس کو اس سے پیار تو نہیں ہے، تو اس کو اس سے پیار محبت تو نہیں ہے۔ دوستو بڑا اختصار کرنا چاہتا ہوں، میں کافی مثالیں دیتا، کافی آگے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی سے لالچ ہے، نہ اس کو طمع ہے، نہ ڈر ہے، نہ غرض و غایت ہے، نہ وہ کسی کا جھکتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم اگر قرآن مجید میں قسم لایا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ اگر تاکید لایا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ اگر صفائیاں دے رہا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ عصمتیں اور کے لیے، رفتیں اور کے لیے، تاکید اور کے لیے، قسم اور کے لیے۔ مولا یہ وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا تمہیں نہیں پتا کہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ مولا پیار کیا ہوا ہے؟ فرمایا ساری دنیا، جملہ سنو دوستو، میاں صاحب کے سالانہ عرس کی تقریب میں آنے والوں جملہ سن لیں۔ رب فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ میں تقید اس کے لیے کیوں لا رہا ہوں، میں ان کے لیے قسمیں کیوں اٹھا رہا ہوں، سیدھا جمع ان کے لیے کیوں لا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ڈر ہے، خوف ہے، لالچ ہے، محتاج ہے۔ رب فرماتا نہیں، میں تو سب سے اعلیٰ ہوں، عظیم ہوں۔ پتہ وجہ کیا ہے؟ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی ایک ادا، اس کا ایک فعل، اس کا ایک عمل، اس کی ایک محنت، اس کی ایک کاوش، اس کی ایک تگ و دو مجھے پسند آ گئی ہے۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے، ساری دنیا سے، ساری کائنات سے کٹ کر فقط یہ میرا ہو گیا، پوری دنیا سے منقطع ہو کر یہ فقط میرا ہو گیا ہے۔ وہ فرماتا ہے اعلیٰ، ذکر نہیں کیا ابھی ولی کا، فرمایا اعلیٰ خبردار، اعلیٰ چکنے ہو جاؤ، اعلیٰ متوجہ ہو جاؤ، اعلیٰ۔ مولا وجہ کیا ہے؟ اتنا چکنا کر رہا ہے اور اتنا متوجہ کر رہا ہے۔ اے باری تعالیٰ حکمت اور راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ بات میں بعد میں کروں گا، پہلے تم الا خبردار ہو جاؤ، توجہ کرو، تیاری کرو۔ جبکہ اس کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے جملے پہ غور کریں، باتوں کو سمجھیں، اس کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا الا۔ وہ آج کا تو کھمبوں کے اوپر نہیں لکھا ہوتا، میں نے پرانے دور میں چھوٹی عمر میں جو ہمارے گاؤں میں کھمبے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی تختی لگی ہوتی تھی، اس کے اوپر لکھا تھا خطرہ۔ کیا لکھا ہوتا تھا؟ خطرہ۔ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ لگانا نہیں اس کو، کیوں؟ خطرہ ہے، چکنی ہو جاؤ، خبر اوپر تک خبردار، خطرہ ہے۔ مولا کمال تیری گفتگو تو ابھی تو کوئی بات کاری نہیں رہا، ابھی تو فقط الا ہے، تاکید ہے، خبردار۔ مولا خبردار ہو گئے، متوجہ ہو جاؤ، مولا ہو گئے۔ رب فرمایا اے باری تعالیٰ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا ابھی کہنا نہیں، فرمایا الا خبردار ہو گئے، تیار ہو گئے۔ مولا ہو گئے تیار، جسم کے ایک ایک بار کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی۔ مولا اب اللہ طرف فرماتا انا، ہائے ہائے، بے شک جن کے لیے، جن کے حق میں یا جن کے بارے میں رب آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں حقیقت قربان جاؤں ان لفظوں پہ اگر آپ غور کریں کہ باری تعالیٰ کمال ہے۔ جس گروہ یا جس جماعت یا جس زمرے یا جن افرادوں کے بارے میں مولا تو ابھی تقید بر تقید لا رہا ہے، مولا ان کا کام کیا ہے، ان کا کون سا فعل تمہیں پسند آ گیا ہے؟ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مولا وہ کون ہے جن کے بارے میں تو اعلیٰ فرما رہا ہے؟ مولا وہ کون ہے جن کے بارے میں تو انا فرما رہا ہے؟ اب سنو، میں اس کو تھوڑا سا کھول دوں کیونکہ اگر اس میں لگے رہے تو یہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ اب یہاں پھر آئیے پیچھے،
قربان جائیں، جب بندہ عبادت و ریاضت کرتا ہے نا، کیا یاد رکھنا کہ اللہ تعالی کو کسی کے قرب اور خوشنودی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ رب کی رضا ہے، وہ رب کا قرب ہے، وہ رب کی خوشنودی ہے۔ کیا ہے؟ رب کی خوشنودی۔ ایک بندے کی منزل رب کی خوشنودی ہے، ایک بندے کی منزل جو مقصود ہے، جس منزل کا وہ طالب ہے، یا جس منزل کا وہ محب ہے، یا جس منزل کا وہ مشتاق ہے، جس منزل کا وہ عاشق ہے، یا جس منزل کا وہ طالب ہے، جس منزل کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس منزل کا نام ہے قرب الہیہ، اس منزل کا نام ہے خشنود الہیہ، اس منزل کا نام ہے محبت الہیہ، اس منزل کا نام ہے مغفرت الہیہ۔ اب بندہ پڑھ رہا ہے تنہائیوں میں، خلوتوں میں، عبادت و ریاضت کی صورت میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بڑھنے کو کہتے ہیں طالب، اس بڑھنے کہتے ہیں مشتاق، اس بڑھنے کو، تغدو کو، جد و جہد کو، اس کاوش کو، اس محنت کو کیا کہتے ہیں؟ طالب، مشتاق، محب، عاشق، منتظر۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ طالب ہے، جو اللہ کی رضا کا منزل چاہتا ہے وہ محب ہے، وہ طالب ہے، وہ منتظر ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، رب کو اعلیٰ لانے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ آئیے سنو، توجہ طلب جملہ ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی منظر کی طرف بڑھتا ہے، رب کی نظر اس کی محنت پر ہوتی ہے، اس کی جد و جہد پر ہوتی ہے، اس کی کاوش پر ہوتی ہے، اس منزل کو حاصل کرنے کی محنت پر رب کی نظر پڑتی رہتی ہے۔ وہ بڑھتا جاتا ہے، رب اس کی مدد کرتا جاتا ہے۔ پھر قرآن کے ایک اور جملے سنیے، والذین جاہدوا فینا۔ اے میرے بندے، جب تو اس منزل کا متلاشی ہوتا ہے، یہ بات دین کی نہیں ہے، تم دنیا کی لے لو، تم دنیا کو کوئی منظر لے لو، کوئی دنیا کا ڈپلوما لے لو، کوئی دنیا کی ڈگری لے لو، کوئی دنیا کی منظر لے لو، جب اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں استقامت نہیں ہے، اس میں تگ و دو نہیں ہے، کبھی وہ منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی دنیا کی منزل کا طالب ہے، کوئی دین کی منزل کا طالب ہے، جب اس کے لیے محنت کرتا ہے، بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سنو، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ میرے بندے، میری نظر بھی تو تیری اس محنت اور کاوش پر ہے نا، تو بڑے اخلاص، بڑی محبت کے ساتھ چل رہا ہے، تو رب فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں تیرے راستے کو ہموار کر رہا ہوں، میں ساری رکاوٹیں دور کر رہا ہوں، پردے ہٹا رہا ہوں، دیواریں گرا رہا ہوں، حجاب ہٹا رہا ہوں۔ پھر وہ بندہ جب بڑھتا جاتا ہے تو وہ بڑھتا ہوا، جب اس وقت وہ طالب ہوتا ہے۔ میرے جملے پہ غور کریں، میں بالکل نتیجے کے قریب جا رہا ہوں۔ وہ طالب ہوتا ہے، وہ مشتاق ہوتا ہے، وہ محب ہوتا ہے، وہ منتظر ہوتا ہے۔ لیکن میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں اور آج کی تقریب شہید میں آنے والوں، اب اگلا جملہ سنیے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے، ایک گھڑی آتی ہے کہ وہ طالب نہیں رہتا، وہ مطلوب ہو جاتا ہے، وہ عاشق نہیں رہتا، وہ معشوق ہو جاتا ہے، وہ فقط محب نہیں رہتا، وہ محبوب ہو جاتا ہے، وہ منتظر نہیں رہتا، وہ منتظر ہو جاتا ہے۔ منتظر نہیں رہتا، جب وہ چاہتا تھا دنیا والا، وہ منتظر تھا اس کی رضا کا، لیکن جب اس کی منزل، جب اس منزل پہ پہنچا، رب کی رضا، رب کا قرب، رب کی محبت جب اس کے دامن میں آئی، جب اس منزل پہ پہنچا، جس منزل، جو منزل اس کی مطلوب تھی، مقصود تھی، جب اس منزل پہ پہنچا، رب نے پردے حجابات ہٹا دیے، پھر توحید کی کرسی پہ بٹھا کر درمیانے سے پردے ہٹائے، رب نے فرمایا اب بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے۔ یہ منزل تھی، اب یہ منتظر نہیں رہا،
اب یہ منتظر ہو گیا ہے. منتظر وہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے، اور منتظر وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے. تو جب وہ اس منزل پہ پہنچا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ولی، یہ بات سے نشر کرنے، ہر ولی توحیدی ہے، ہر ولی توحیدی ہے. وہ اللہ تعالیٰ توحید کی کرسی پہ اسے بٹھاتا ہے، پھر پردے حجابات ہٹا دیتا ہے. تفسیر کبیر میں سے ایک میں بڑی خوبصورت بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ طلب ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا یا یہودی یا کوئی بھی غیر مسلم تھا، اس کا ہمسایہ مسلمان تھا. کون تھا؟ بولیے. اب مسلمان کے دل میں خواہش تھی کہ یار یہ میرا ہمسایہ ہے اور میرا حق ہے کہ یہ کافر نہ مرے، یہ مسلمان مرے. کیا؟ یہ مسلمان مرے، یہ کافر نہ مرے. اس کی خواہش تھی، لیکن اس کے دل میں ایک تمنا تھی، آرزو تھی. یہ بھی ایک سبق ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی ایک درس ہے. یہ واقعہ نہ سنیں، یہ واقعہ ہے. اس میں سے بہت بڑا مقصد آج سالانہ عرس مبارک کی تقریب کے موقع پہ ہمیں مل رہا ہے. اس کے دل میں خواہش تھی کہ میرا ہمسایہ کافر نہ مرے، کیونکہ یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ مسلمان ہو کے مرے. یہ پیغام ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ تو نمازی ہے، اولاد بھی نمازی بنے. تو تلاوت کرتا ہے، اولاد بھی تلاوت کرے، بیوی تلاوت کرے، گھر والے تلاوت کرے، نمازیں پڑھے. ہمسایوں سے پیار کر، ہمسایوں کو ترغیب دے، دوست احباب کو ترغیب دے. ایسا نہ ہو کہ بے نمازی دوست کے رنگ میں رنگا جائے. یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ تو نمازی ہے تو تیرا دوست بے نمازی ہے، اس پر اپنا رنگ چڑھا دے، وہ بھی نمازی. صبح سالے ترا سالے کنن صبح تالے ترا تا. بہرحال توجہ طرف بھی ملا ہے. اس کا موت کا وقت قریب ہوا. میں اب کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ختم کرنے لگا ہوں. یہ بات ایک بڑی طویل ہے، چلتی رہے گی، آپ سنتے رہتے علماء کرام سے خطاب تو ہوتی رہتی ہے. جب اس کا موت کا وقت قریب ہوا، اس کے قریب گئے، کہنے لگے آپ مہربانی فرمائیں آپ مسلمان ہو جائیں. کیا؟ مسلمان ہو جائے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یار آپ کو جنت مل جائے گی، جنت میں داخل ہو جائے گی. اس نے پتا کیسے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے جنت کی کوئی ضرورت نہیں. جنت کیا ہوتی ہے؟ کس جنت کا ذکر کر رہے ہو؟ مجھے کیا جنت سے غرض ہے؟ مسلمان بڑا پریشان ہو گیا. ہاں جی، آپ میری طرف دیکھنے کہ دائیں بائیں دیکھنے؟ باتیں کو میں اپنی ذاتی تو نہیں کر رہا، وہ میں سادگی میں کر رہا ہوں، کہ میں ترنم نہیں لگا رہا. ترنم میں نے کبھی زندگی میں لگا ہی نہیں. تو میں کوئی گھر سے اس لیے نہیں آیا کہ یہاں واہ واہ ہو جائے. میں بھی ایک دو آدمی بیٹھے میں پھر بھی ایسی تقریر کرنی تھی. اگر دو آدمی بیٹھے ہوتے نا تو میں نے ویسے ہی ایسی تقریر کرنی تھی. ہزاروں لاکھوں بھی ہو تو پھر بھی ہم نے ایسے ہی بول رہے کہ ہم نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. میرا رب سن رہا ہے، کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، ہر بات لکھی جا رہی ہے نا. ہمیں کیا غرض ہے کسی کو راضی کرنا؟ ہاں یہ مقصد ہے کہ پیغام پہنچ جائے. اس نے کہا آپ کو جنت مل جائے گی. اس نے کہا جنت کیا ہوتی ہے؟ مجھے جنت سے کیا غرض ہے؟ بڑے پریشان ہو گئے، اب کیا کروں؟ پھر کہا یار آپ مسلمان ہو جائیں. اس نے کہا کیوں؟ کہ دوزخ کی ایندھن سے بچ جائیں گے، دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے. دوزخ کا عذاب بڑا عجیب سا ہے، آپ بچ جائیں گے، محفوظ رہ جائیں گے. اس نے کہا مجھے کیا دوزخ سے غرض ہے جی، مجھے کیا ڈر ہے، دوزخ کیا ہے. لو جی جنت بھی گئی تو نہیں، آدھا گھنٹہ سوچ لو. تو گم ہو گئی جی، تقریر میں کرتا بھی تو پریشان تو ہو گئی. جنت بھی گئی تو اب باقی رہ کیا گیا؟ جنت بھی گئی دوزخ. لیکن مسلمان کے دل میں تڑپ اس طرح تھی، تڑپ تھی نا. میری بات پہ غور کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں. تڑپ تھی نا. یہ تڑپ تیرے دل میں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ خواہش تیرے دل میں کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ. آخر کار مسلمان کے دل میں ایک تڑپ تھی
اس نے پھر کہہ دیا یار آپ کی مہربانی، آپ میرے مسائل ہو تو ایسے مر جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یار کیوں، تو میرا مسائل ہے۔ آگے سے وہ پتا کیا کہتا ہے، کہتا چلو میں مسلمان ہو جاتا ہوں لیکن ایک میری شرط ہے، ایک میری شرط۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے شرط یہ ہے کہ مرنے کے بعد رب کا دیدار ہوگا، مرنے کے بعد رب کا دیدار ہوگا۔ تو ہماری طرح کو ہوتا تو چپ ہی کر جانا سی، سانو آپ نے دیدار نہیں آیا تو تینوں کی دیدار کرا بھی اسی خود خالی ہیں۔ ہوں سارے کو بچہ کو روندا جائے دام ہی نہیں کر، میں تو دام ہی نہیں کرتا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں دام ہی نہیں کرتا۔ انہیں پھول مانو انہیں اور رونا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں فیض نہیں، خدا کی عزت کی قسم قرآن میں فیض اسی طرح ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ آقا کے جتنے فرمان ہیں فیض اسی طرح ہی ہے۔ کھاتا ہمارا تباہ ہو گیا ہے، کھاتے ہی ہماری خود تباہیاں ہو گئی ہیں، خود بھی عمل ہو گئے۔ تنہائیوں میں کچھ ہے، خلوتوں میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، کرے کیا؟ قول و فعل میں تضاد پیدا ہو گیا نا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کون قرآن پڑھے، کون قرآن کے قریب آئے، کون قرآن کا مطالعہ کرے، اس کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ اے نوجوان، آج تیرے پاس فرصت نہیں قرآن پڑھنے کی، آج تو ڈگری حاصل کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، ڈگری حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سکالر بنو، پر جو دل چاہتا بنو، ہائی لیول پہ پہنچ جاؤ۔ آخر کار موت، آخر کار موت، آخر کار موت۔ اور میں آج میاں صاحب کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب کے موقع پر میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ زبان نبوت سے یہ جملہ نکلا ہے، جہاں کوئی نہیں ہوگا قرآن وہاں ہوگا۔ جہاں کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی گھر والا نہیں ہوگا، کوئی بیوی بچے نہیں ہوں گے، تنہا اکیلا ہوگا، وہاں قرآن بھی خوبصورت شکل میں تیرے سامنے ہوگا۔ پر یہ کہہ لینا گفتگو ہے، میری بات سن لیں تو وہ جو طلب جملہ ہے، اس نے کہا رب کا دیدار ہوگا، تو وہ مسلمان تھا۔ کون تھا؟ وہ مسلمان تھا۔ میں آپ کو ایک درمیان میں ایک بات دینا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ آج تو ہم شادیوں، غمیوں اور بڑے بڑے موقع پر بڑے بڑے دیندار بھی آقا کی اداؤں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا کی اداؤں کے ساتھ پیار نہ رہا، محبت نہ رہی۔ خدا کی قسم سید اوشا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کو جنہوں نے دیکھا ہے نا، جن کو دیدار کیا ہے، عمل دیکھا ہے نا، وہ ضرور اپنے منہ سے کہیں گے کہ وہ آقا علیہ السلام کی سنت کے دائی تھے بھی سید، خون مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے میاں صاحب کوئی اس میں شک نہیں ہے، بلا مبالغہ، میں کو مبالغہ نہیں سے کام لے رہا ہوں۔ میاں صاحب نے ساری زندگی سادگی کی زندگی گزاری، نہیں گزاری کو کھڑا کہہ رہا کہ میاں صاحب کو لالچ تھا، جو ان کی سادگی کی زندگی نہ تھی، وہ میں نماز کی پابندی نہیں تھی، باشرانہ تھے، ہر وقت سفید سوٹ میں آقا کی ادا میں نہیں رہتے تھے، تو آج ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ یہ جتنا میں بیان کر رہا ہوں، اس کا ثواب کرنے کا مجھے مل رہا ہے، تمہیں سننے کا مل رہا ہے، اور عرس ان کا ہو رہا ہے، سارا ثواب ان کو بھی پہنچ رہا ہے۔ ہم خود کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے میاں نور امین صاحب کی، کیا ضرورت ہے تمہاری اور میری؟ کون عرس منائے؟ رب کہتا نہیں، اگر تو نے زندگی میں اگر میرے ساتھ تعلق بنایا ہے نا، تو دنیا سے چلا بھی جائے گا، جنہیں تمہیں تکا بھی نہیں ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ داتا صاحب کو لوگوں نے دیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، کہنے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، تکا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، زیارت بھی نہیں گئی، صحبت میں نہیں گئے، لیکن آج داتا داتا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اس کا فیصلہ جو ساری زندگی اس کی محبت میں گزارتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرواتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، اس نے کہا دیدار ہوگا، کیا کہا؟ تو وہ مسلمان تھا، اس نے کہا دیدار ہوگا، دیدار اس نے کہا دیدار ہوگا، تو لکھ کے دے، کیا لکھ کے دے؟
دے مجھے ضمانت اور گارنٹی کے دیدار ہوگا. مسلمان لکھ کے دے دیا, ادھر لکھ کے دیا, ادھر اس نے کلمہ پڑھا, ساتھ ہی موت آ. لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت, رب کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں زیادہ تفصیلی نہیں جانا, مگر نا دل تو کرتا میں کھلوں اس موضوع میں کہ یہ موضوع معمولی موضوع ہے, بہت کمال موضوع ہے. بھلے اہل علم کھول سکتے ہیں اس کو. لو جی, ادھر ضمانت ملی کس کی؟ رب کے دیدار کی. ادھر کلمہ پڑھا, ادھر روح قبض ہو گئی. لو جناب, اس مسلمان نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اسے نہلایا, کفن پہنایا, نماز جنازہ ہوئی, جس طرح کا طریقہ تھا سارا معاملہ ہوا. معاملے کے بعد جناب اللہ کے سپرد کر دیا. دن گزرا, رات آئی, قربان نہ جاؤں, پردے ہٹے, حجابات ہٹ گئے, جناب سامنے آ گیا. پوچھا جناب سنا؟ اس نے کہا کمال ہو گئی. اس نے کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں رب کے دربار میں پہنچا, رب نے سامنے بٹھایا, رب نے حجابات پردے ہٹائے, رب نے فرشتوں کو بلایا, فرمایا فرشتوں پتہ یہ کون ہے؟ نہ یہ مسلمان ہوا ہے جنت کے لالچ میں, نہ یہ مسلمان ہوا ہے دوزخ کے ڈر سے. یہ وہ میرا بندہ ہے, اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے تو میرے دیدار کے لیے پڑھا ہے. اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے تو میرے دیدار کے لیے. اب آخری اینڈ کرنا چاہتا ہوں. آئیے محترم, جس نے ساری دنیا کا پیار, اب میرے جملے میں غور کرنا, جس نے ساری دنیا کا پیار رب کے پیار پہ قربان کیا, ساری دنیا کی محبت رب کی محبت پہ قربان کر دی, جس نے ساری دنیا کے رشتے رب کے رشتے پہ قربان کر دیے, ساری دنیا کے نسبتیں رب کی محبت کی نسبت پہ قربان کر دی, ساری دنیا کے تعلق, نسبتیں, ارادتیں, محبتیں, پیار, تعلقات سارے رب کی محبت, پیار اور ارادت پہ قربان کر دیے. پھر وہ وقت آیا کہ فرد حجابات ہٹا کر دیکھیں, کوئی ہمارا دوست آ جائے نا, کیا دوست آ جائے تو ہم اس کو بٹھائیں, اوپر کوئی ہمارا اور کوئی محلے دار کوئی دوست آ جائے تو ہم پتہ کیا کہتے یار دیکھیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ میرا دوست قصور سے آیا ہے, یہ میرا دوست. اب ماشاءاللہ صاحب اہل علم بیٹھے ہیں, میری مثال پہ غور کریں. کوئی محلے دار کوئی دوست اور آ گیا تو ہم اس کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کہ پتہ یہ کون ہے؟ یہ کون؟ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا بڑا محبوب دوست ہے, یہ قصور سے آیا ہے, یہ بہت دیکھیں آپ سب کتنا خوبصورت ہے, یہ بڑا سخی ہے, یہ بڑا اہل علم ہے, یہ بڑا تقوی کا مالک ہے, یہ بڑا ذو تقوی کا مالک ہے, یہ بڑا پرہیزگار ہے, یہ بہت بڑا الحمدللہ کاروباری بندہ ہے اور بڑا سخی ہے. اب یہ ساری جو صفات میں بیان کر رہا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس مینو ایک مت ہونے ان نہیں بڑا کہ نہیں جی, یہ کیا ہو رہا ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کوئی مشکل چیز میں کوئی سوال نہیں کر رہا. اللہ معاف کر, میں کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کرتا ہوں, میں سوال نہیں کر رہا. میں تو آپ سے بھی کم علم رکھتا ہوں, ویسے میری یہاں ڈیوٹی لگ گئی ہے نا. میں آستانیانی میں 22-23 سال سے آ رہا ہوں, میاں صاحب کی زندگی میں آ رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کیا کیا بیان ہوئے مجھے یاد بھی نہیں ہے, بس یہ ڈیوٹی لگا دی اس نے. یہ میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں. کیا کروا رہا ہوں؟ تعارف بصورت تعریف, جس طرح بھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے, یہ تعارف کروا رہا ہوں. اور کیوں کروا رہا ہوں؟ ایک نئی بات آ گئی. یہ پہلے میں نے ایک تعریفوں کے پہاڑ باندھے, جس طرح ہمارا جملہ یار تعریفوں کے پہاڑ باندھ رہے, یہ ہے نا جملہ. اب صاحب تجھے میرے گوانڈی تو بولنے نہیں ہے, وہ تو نہ بولنے چلو تجھے میرے گوانڈی تو بول لو کہ نہیں جی. میں ایک بات کر رہا تھا, وہ کہتا تعریفوں کے, اب یہ تعریفوں کے پہاڑ باندھے جا رہے ہیں. میرے جملے پہ غور کریں, یہ تعریف ہو رہی ہے, تعارف ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا؟ یہ اصل میں مین چیز ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو میں اس کا تعارف کیوں کروا رہا ہوں کہ وہ میرا دوست ہے. میں اس کی تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ وہ میرا دوست ہے, وہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, اگلا مقصد کیا ہے کہ اس کا تعارف بصورت تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے دل میں بھی میرے دوست کی محبت پیدا ہو, پیار پیدا ہو.
اس کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو. قربان جاؤں. بس میں آگے نہیں جاؤں گا، میں یہی مائنڈ کروں گا. آگے میں کوئی کرامتیں بیان نہیں کی ہے. ولی کا موضوع ایک نہیں ہے. اس ولایت میں بھی بے شمار پہلو ہیں، بے شمار جہتے ہیں، بے شمار گوشے ہیں، بے شمار کرنیں پھوٹتی ہیں. وہ اہل علم بیان کر سکتے، میں تو نہیں نہ کر سکتا. میں تو ایک جمالی بات کر رہا تھا. بس ایک ہی جملہ، اللہ انا. جب اللہ تعالیٰ کہ قرب، اس کی رضا، اس کی محبت کی منزل کو جب حاصل کر لیتا ہے، پھر جب وہ منتظر کے درجہ کی بجائے منتظر کے درجہ پہ فائد ہوتا ہے، تعلیق کی بجائے مطلوب کے درجہ پہ فائد ہوتا ہے، محب کی بجائے محبوب کے درجہ پہ فائد ہوتا ہے، عاشق کی بجائے معشوق کے درجہ پہ فائد ہوتا ہے. پردے ہٹتے ہیں، حجابات ہٹتے ہیں. پھر رب خود پوچھتا ہے، جو میں جملہ پہلے بولا تھا، اب بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے. اس درجہ پہ بندہ پہنچتا ہے نا، اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے. فرشتے ادھر آؤ. وہ سینکڑوں ہیں، وہ ہزاروں ہیں. میں پوری قرآن و سنت کی روشنی میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی گھوسلے نہیں مار رہا، کوئی کہاوتیں کس سے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے. جب فرشتے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر تعارف کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ تعارف کرواتا ہے. فرشتوں پتہ یہ کون ہے؟ مولا کون ہے؟ یہ میرا محبوب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوست ہے، دوست میرا پیارا ہے. اب جملہ سننا، مجھے اس سے پیار ہے. کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ تو کہ مولا مجھے تجھ سے پیار. وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے بازار سے ایک باندی خریدی. لونڈی، یہ پہلے دور میں تھا نا، اب تو یہ دور ختم ہو گیا نا. تو وہ لونڈی خرید کے لائے گھر میں لونڈی خرید کے لائے. تو وہ کیا کرتی کہ سردن کام کرتی، اپنے آقا کی تابعداری کرتی، فرما برداری کرتی، حکم کی تعمیل کرتی. جب آدھی رات کا وقت ہوتا تو وضو کر کے اللہ کے دربار میں بیٹھ جاتی اور ایک ہی جملہ کہتی، مولا جو تجھے مجھ سے پیار ہے، جو آپ کو مجھ سے پیار ہے نا، اس پیار کا واسطہ ہی میری بخشش فرما. میرے پر راضی، میرے اوپر راضی ہو جو تجھے مجھ سے پیار ہے. بس اس کا ایک معاملہ تھا، وہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک دن اس کا مالک اٹھا، بس اس کے کئی جاگ آ گئی، بیدار ہوا. اس نے جملے سنے، بھاگا، دوڑ کے گیا. اوہ اتنی بے ادبی، اتنی گستاخی کر رہی ہوں. وہ اکثر خادمہ تھی، نوکرانی تھی، باندی تھی، لونڈی تھی، اس کی متحد تھی نا. اس نے کہا میرے سردار کیا ہوا ہے؟ کہنے کہ اب لفظوں کو بدلو. وہ کہتے ہیں نا، آپ نے لفظوں کو واپس لاؤ. آدھے نا ہمارے زندگی کا تکیہ کلام ہے نا. اس نے کہا اپنے لفظوں کو بدلو، یہ جملے بدلو، بیان بدلو. بیان کہنے نا، اب بیان بدلو، ایسے ہے نا. اس نے کہا بیان بدل. اس نے کہا آقا ہوا کیا ہے؟ بتاؤ تو سی میرے آقا مجھے بتاؤ تو سی ہوا کیا ہے. اکثر میں یہ بیان کرتے وقت نا اپنے اندر جب ٹھانک کے دیکھتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارے پاس صحیح کچھ صرف بیان کرنے تک رہ گئے. اس نے کہا آقا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا تو کہتی ہے کہ جو تجھے مجھ سے پیار ہے تو اس کو کہہ رہی ہے، یہ نہ کہ اس طرح کے مولا جو مجھے یہ کہے. اس نے کہا آقا مہربانی آپ نے اچھے لفظ کہے، میں بدلتی ہوں، لیکن ایک عرض ہے میری، اگر آپ سن لیں تو. آپ میرے آقا ہو، میں آپ کی خادمہ ہوں، تو میں آپ کی متحد ہوں، تو آپ حاکم ہیں، میں محکوم ہوں. کیا بات ہے، تو مالک ہے، میں نوکر ہوں. بس ایک میرے جملہ اگر سن لیں تو وہ فرمانے کہ بتاؤ. اس نے کہا ہائے ہائے، اس کو مجھ سے اگر پیار نہ ہوتا، اس کو اگر مجھ سے پیار نہ ہوتا تو غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے.
بندے پانی میں وضو کر کے نرم گرم بستر ترک کر کے نیند کی گہرائیوں میں سے نکل کر اس کے دربار میں اس کی عبادت میں مصروف ہوں، خدا کی قسم اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنے دربار میں مجھے عبادت کے لیے کھڑا نہ کرتا۔ اس کو محبت ہے تو، اس کو پیار ہے تو میں اس کے دربار میں ہوں نا۔ اب مجھے ایک واقعہ بڑا پیارا یاد آ رہا ہے، میں اس کو تفصیلاً نہیں بیان کر سکوں گا اس لیے کہ اس کو پڑھی ہو بڑی دیر ہوگی، لیکن اس میں حضرت عبداللہ بن مبارک، جو آپ میں اہل علم بیٹھے ہیں نا، جو اہل علم مطالعے والے بیٹھے ہیں، اہل مطالعہ، وہ انشاءاللہ جانتے ہوں گے حضرت عبداللہ بن مبارک کا مقام کیا ہے، حضرت بشر حافی کا مقام کیا ہے۔ تقریباً کچھ 9-10 اس دور کے ولی، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ، یہ باب السلام ایک دروازہ ہے صفا مروہ کے درمیان، اور عمرہ پہ جب جائیں تو باب السلام کے دروازے سے داخل ہونا یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ ویسے باب فا سے داخل ہو جاؤ، باب عبداللہ سے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی، باب عمرہ ادھر سے دل کرو، لیکن صفا مروہ کے درمیان میں سے، صفا مروہ کے درمیان میں سے باب السلام دروازہ ہے، ادھر سے داخل ہونا نبی کی ادا ہے، نبی کی ادا۔ عمرہ بھی کریں تو سنت کے مطابق کریں، تو پھر سونے پہ سہاگا نہیں، پھر کمال نہیں، من مرضی کرنا، من احدث فی امرنا لیس منہ فہو رد، جو عمل نبی کی ادا کے خلاف ہے وہ قبول نہیں ہے، قبول ہوئی ہے جو نبی کی اداؤں کے مطابق ہے۔ میں کو بات کرنا، میں اس کو تفصیل بیان نہیں کر سکوں گا، میں آپ سے پہلے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایک بندہ، ایک نوجوان رنگ کا کالا، اور وہ کہہ رہا تھا مولا یہ کتنے لوگ ہیں تجھ سے بارش مانگتے ہیں، تو بارش دیتے ہی نہیں ہے، یہ تیرے بندے ہیں، یہ مناجات کر رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، تیرے گھر میں بیت اللہ میں ہے، خانہ کعبہ میں ہے، یہ سارے بارش مانگتے ہیں، تو بارش دیتے ہی نہیں، تو دے دے ان کو بارش، کیوں نہیں دیتا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک خود بڑے امام، ہائی لیول کے امام، 40,000 ایک وقت میں آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء علم حاصل کر رہے ہوتے، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے۔ تو عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ، حضرت عبداللہ بن مبارک نے نا، وہ کہتے ہیں نا، وہ کی لفظ پنجابی کہتے ہیں، وہ کنن دے بارے کو لفظ آتا ہے، انہیں کن چکنے کی، انہیں کن لائے اس سائڈ تھے، میں جملہ بس آج میری زبان پہ آ رہا تھا لیکن آ نہیں رہا، ہاں کان کھڑے ہو گئے، آپ کے کان کھڑے ہوئے، یہ توجہ کی، اور جناب ایسے نا توجہ کی پورے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خود بڑے اعلیٰ تھے، تو پھر جس کو جو خود پہچان والے اگلے کی پہچان کر لیتے ہیں، وہ جب کہہ رہا تھا نا، پر ابھی جملہ کہا ہی نہیں، سمجھ گیا نا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ تو بہت اعلیٰ ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، بہت آج تو ہم ادھر سے اثر رکھتے ہیں، کوئی نعت خاں کو پسند نہیں کر رہا، کاری کو نہیں پسند کر رہا، مولوی کی پسند نہیں کر رہا، کہ نہیں جی، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ خدا کی قسم میرے پاس، میرے ادرس طالب علم کے پاس، میں سینکڑوں تو نہیں کہہ سکتا، 20 واقعات ایسے ہیں کہ ولی کے پاس جا رہا، کتب کے پاس جا رہا، خود ولی ہو کر حاصل کرنے جا رہا، خود حاصل کرنے جا رہا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ خرقان سے بستام میں جاتے تھے، یہ واقعہ میں پھر تفصیل بیان کروں گا۔ 20 سال، کتنے؟ 20 سال۔ آج تو کسی نے دیکھے تو پسند نہ کرے، بھی آئے کون آج؟ مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا، جواب نہیں دینا، میاں صاحب کے سالانہ عرس کی تقریب سے یہ ہیرا اپنے دامن میں رکھ، حسن زن، حسن زن، حسن زن، حسن زن، حسن زن، یاد رہے گا؟ کوئی کسی کے لیے بدگمانی نہیں ہے آج کے بعد، حسن زن، ہر ایک لیے خیال اچھے، نظریات اچھے، یاد رہیں گے؟ توجہ طلب، سنیے، اللہ عبداللہ بن مبارک نے اس کا پیچھا کیا، وہ ادھر
جہاں آقا کی ولادت با سعادت والا مکان ہے نا، جہاں لائبریری بنی ہے، اس کی طرف کہیں وہ کسی مکان میں داخل ہوا، آپ بھی اس کے پیچھے تھے. اب مکان دیکھ لیا آپ نے، سارے ولیوں کو بتایا، سارے اور ہائی لیول کے ولی، ہائی لیول کے ولی جس میں حافظ رحمۃ اللہ بھی شامل ہے. جانور بھی ان کا ادب کرتے تھے، گوبر نہیں کرتے، اتنا مقام تھے. سب کو بتایا کہ یار آج میں نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے پر کمال ہے، وہ غلام ہے کسی کا. تو سب نے کہا پھر اس کو خریدو، خریدو برکت کے لیے. تو نبی کی برکت کا منکر ہے، وہ غلامان خریدے پہلے برکت حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے ولی میری تو سمجھ تو بالا تا رہے کہ تو پردہ کی ہے، کی تو مطالعہ کرنا ہے، کی تو مولوی صاحب ہے. اللہ کی جانے میں اللہ خالی نہ خالی آئے آئے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اور ولیوں کا پورا گروہ ایک کالے رنگ دا غلام نوجوانوں خرید رہے نے برکت کے لیے، کام کرنے کے لیے نہیں، نوکری کے لیے نہیں. عبداللہ بن مبارک چلا گیا. وہ جو مالک تھا نا، جو اس کے بعد 10 15 20 غلام تھے، وہ واقف تھے، وہ بھی ان کو جانتے. وہ چلے کہنے کہ جناب ایک غلام کی ضرورت ہے. کہنے کون سا؟ کہنے سامنے لاؤ. ایک آیا کہ نہیں، دو آیا نہیں، تیسرا چوتھا پانچواں، اور خدا کو دیکھو آخر میں آیا. آخر ساری معطل معطل یہ نہیں، پسند ہی نہیں آیا. جب وہ آخر کہنے گیا ہاں جی، وہ جو مالک تھا اس کا رنگ بھی اڑ گیا. او اس نے کس کو حاصل کرا، کس کے بارے؟ کہنے کہ جناب تمہاری مہربانی، یہی تو میرے پاس غلام ہے. بس یہی چاہیے. انکار نہیں کر سکتے تھے، پیسے دیے، غلام کو لیا. میں کہ آپ سے بات ہے کہ میں تفسیر میں نہیں جا رہا، میں بس ایک تھوڑا سا یہاں سے ایک جملہ لینا چاہتا ہوں اپنی دل کو سکون کے لیے. آپ کو سکون ملے یا نہ ملے، مجھے سکون ملے گا نا کہ نہیں؟ آپ کو مل رہا ہے نا؟ تیاری ہے نا؟ فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پکے ہو گئے، تلاوت کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہیں اندرو باروں اب روزے آ رہے ہیں اور سبزیاں ود جانیاں نے، پھل ود جانے نے. میں کہ ڈوب کے مرو گندے گٹر دے وچ. مسلمانوں مرو. غیر مسلم جو ہیں رمضان کا حیا کرتے ہوئے اگر یہ 10 کا گلاس 5 کا کر دیں، اور ظالمہ بدبختہ، میرے پاس اس سے بڑے جملے نہیں ہیں، میں یہی کہوں گا. اور بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے. بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے. رزق ہاتھوں کی. بولو تجھے، بول میں نہیں بولنا، تجھے بولو کی ہے. تو میرے پیارے علی باب مدینۃ العلم رضی بول لے، اگر یہ ہاتھوں کی میل ہے ادھر نہیں آنے دینی اس میل کو. ادھر اسی سے کماؤ، اسی سے خرچ کرو. میرے جملے پہ غور کرو دوستو، اپنے دامن پھیلاؤ. ادھر سے ادھر نہیں آنے دینا. اگر یہ میل ادھر آ گئی نا تو یہ دل میلا ہو جائے گا. پھر تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھے گا، جس طرح نہیں سمجھا جا رہا نا. وہ جناب بچہ پیدا ہو تو 18 سال تک پرورش کریں اور قانون عمر فاروق چلائیں. اور بدبختہ تیرے پاس یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ قانون تو تیرے تھے، قرآن تیرا ہے، حدیث تیری ہے، نبی تیرا ہے، خلفاء راشدین تیرے ہیں، صحابہ تیرے ہیں، آل بیت تیرے ہیں، ولی تیرے ہیں، رب تیرا ہے، توحید تیری ہے، رسالت تیری ہے، ادب تیرا ہے، سارا کچھ تو تیرے پاس ہے. اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ جس دن سے تو نے چھوڑا پھر سپین میں 7 صدیاں حکومت کر کے بھی تو خالی ہو گئے. یہ تو بھی دنیا میں خالی ہونا، آگے پتہ تیرا کیا حال ہوگا. تو کہنے میں نکل جاؤ آگے. نہیں، مغالطہ دوستو، مغالطہ میاں صاحب کے سالانہ عرس پر میں کہہ رہا ہوں، یہ مغالطے میں نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ. یہ مغالطہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. سنو، اللہ اکبر. اس محل کو ادھر آنے دینا. میرا علی نے آگے بڑے پیارا جملہ بولا ہے، سبحان اللہ. توجہ تک فرماتے ہیں کہ اگر یہ دولت یہاں سے نکل جائے، سن رہے ہو نا، تھک تو نہیں گئے جی؟ وعدہ کیا تھا آپ سے تھوڑا سا، لیکن میں پتہ کہاں سے کہاں چلا گیا.
ادھر سے نکل جائے دولت تو میرے علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ وہ غریب ہو جاتا ہے، اگر ادھر سے نکل جائے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ میں اپنا جملہ ساتھ ملانا چاہتا ہوں، ادھر سے نکل جائے غریبوں کے لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ غریب دی کدی کوئی نہیں نا، سارے وڈیاں دے نال لگے ہوئے نے، اگر ادھر سے دولت نکل جائے وہ اللہ کی نگاہ میں آ جاتا، ادھر سے نکل جائے تو غریبوں کے لوگوں کی نگاہ میں گر جائے، اگر ادھر سے نکل جائے تو رب کی نگاہ میں۔ لو جی غلام کو خریدا، لے کے جا رہے تھے، بس جملہ کہ نکل کے راستے میں کوئی بات ہوئی تو دل میں مار کے لگے نہیں آپ میرے خادم نہیں ہیں، آپ میرے خادم نہیں ہیں، میں تو آپ میرے ماشاءاللہ سردار ہو، میرے ساتھی ہو، میں تو آپ کو برکت کے لیے گھر لے جا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ میں تو برکت کے طور پہ لے جا رہا ہوں، خدمت کے لیے نہیں لے جا رہا۔ اس نے کہا مولا اتنی جلدی پردہ ہٹا دیا، اتنی جلدی۔ میں اس واقعے کو جس دن پڑھا رات 2:30 کا ٹائم تھا، پہلے دن واقعہ پڑھا، میں آپ کی بات، میں اپنی بات دل بتا رہا ہوں، میں تو کتاب بند کر دی، مجھے اس کے بعد نیند نہیں ہے۔ میں نے کہا مولا ایسے لوگ بھی ہیں تیرے بندوں کے اندر، ایسے بھی ہیں؟ پھر مجھے حدیث سے قدسی یاد آ گئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ میرے بندے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوں گے، کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، بسیدہ ہوں گے، لوگ دھتکاریں گے، لوگ دھتکاریں گے، لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا میرے محبوب ان کی نظر ظاہری لبادے میں آڑ گئی۔ میری بات پہ غور کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ان کی نظر ظاہری لبادے میں اٹک گئی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ اس لبادے کے اندر جو ہے اس کا مقام میری بارگاہ میں اتنا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہو، اگر یہ قسم اٹھا دے مولا یہ کام کر، مجھے رب کو کرنا پڑتا۔ دنیا والا اور مجھے کیا خبر ہے کہ ولی کا مقام کیا ہے؟ تو کہتا سید داؤد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، یہ سادگی کے دربار میں کوئی ٹہلے نہیں، کوئی یہ نہیں وہ نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سید داؤد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، میری ملاقات نہیں ہوئی، میں نے دعائیں بھائی ان گھر والوں سے نہیں باہر لوگوں سے سنا ہے، اگر یہ چاہتے تو ساری دنیا ان کے قدموں میں ہو، لیکن ضرورت نہیں تھی۔ انہیں اپنا جانشین بھی بنایا تھا، وہی سادہ کہ آپ بھی سادے، انشاءاللہ کام سادہ ہی چلنا ہے اور قیامت تک سادہ ہی چلنا ہے کہ نہیں جی؟ بھی میرا تو یقین ہے سادہ ہی چلنا ہے انشاءاللہ۔ میں جمعے 2 پڑھاتا تھا، پہلے وہ سپول مسجد میں جمعہ 15 سال پڑھایا، وہ ترک ہوا، اس کے بعد پھر شیروانی میں وہ تو میں نے خود چھوڑ دیا، تو اب میں صوفی آباد دربار میں جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ ان سے وعدہ کیا جب شروع ہوگا میں انشاءاللہ پڑھاؤں، اور میں جب جمعہ پڑھا رہا تو مجھے پوچھ مجھے کتنا سکون ہوتا ہے۔ میں جب گزرتا میں کہتا شاہ صاحب بس پہچان لو میں آ رہا ہوں، ضرورت کس چیز کی نہیں ہے، مولوی اس نے 35 سال گزار دیے، چونگے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کی ضرورت ہے، قیامت کے دن تمہاری ذاتیں ہو، تمہاری میت ہو، تمہاری رفاقت ہو، ہم تمہاری رفاقت میں جا رہے ہیں، بس اور کیا ہے۔ دنیا تو آئی تو گئی، دنیا آئی گئی، بڑے آئے قبرستانوں کے قبرستان بھر کے، کوئی آج خبر بھی لینے والا آیا۔ جمعرات کو میں قرآن کی کلاس لیتا ہوں، بڑے مجھے سکون آتا ہے، جمعرات کو بھی آ رہا ہوں، جمعے کو بھی آ رہا ہوں، 11ویں میں 2-3 بجے سبزی میں نہیں آیا، 11ویں کو بھی آ رہا ہوں، ہر عرص کو بھگتا رہا ہوں۔ میں نے کہا جب تک زندگی ہے اشراتے رہے۔ سید امام علی شاہ گجو مت تک دربار پہ 6-7 سال سے میں بیان ہر اتوار کو کر رہا ہوں، وہاں بھی میں نے کہا سید امام شاہ صاحب شاہ جی مہربانی آپ سید ہو، بس مجھے قبول کریں، آخری سانس بھی تمہارے قدموں میں انشاءاللہ۔ ادھر بھی سید، ادھر بھی سید، ادھر بھی جا رہا۔ بڑے بڑے مولوی آتے ہیں، بس آئے تو گئے، اسی اکلے ہی ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ایک اور دربار ہے، اتنے کوئی 28-29 صاحب جا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے مولوی ہوں ان مولویاں وہ سیلے پہ تھا، وہ مولوی سارے گئے، آپ اکلے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ پر کی چیز ضرورت ہے کہ نہیں دی؟ رب نے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے ہماری روزی لکھ دی ہے، وہ ہمیں مل کے رہے۔ تیاری ہے؟
ادھر ہی ہے نا. اس نے کہا جناب میں تو آپ کی خدمت کے لیے نہیں جا رہا, میں تو برکت کے لیے جا رہا ہوں. اللہ. اس نے کہا اگر اجازت تو میں یہاں دو نفل پڑھ لوں. اس نے کہا جی ہم ابھی گھر قریب آ رہے ہیں. کہنے کہ نہیں جملہ سنو. اس نے کہا نہیں مولت نہیں ہے, وقت نہیں میرے پاس. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے کے قریب گھر آ گیا ہے, ادھر یہ حرم شریف آ رہا ہے. کہنے کہ نہیں آگے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ابھی ادھر ہی. ایسے لوگ ہر وقت وضو ہی میں رہتے ہیں. ایسے لوگ ہر وقت وضو ہی رہتے ہیں. تو کہہ کہ بدانے کربلا میں امام حسین وضو میں نہیں تھا. میں کہتا اگر امام حسین وضو میں نہ تھا تو وضو میں تھا کون؟ بتا کون وضو میں تھا؟ لیا میرے سامنے کہہ رہا وضو میں تھا. یہ امام حسین وہ ہے جس کے باپ کو میرے آقا نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرض ہو جائے کسی کی جرت نہیں قرآن کو ہاتھ لگائے, مسجد داخل ہو جائے, زمین پہ بھی نہ چلے, زمین کانپتی ہے, لیکن علی یا تو ہے یا میں ہوں, جنابت کی صورت میں بھی ہم مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ اسی کا بیٹا ہے, اسی کا بیٹا, یہ وضو میں تھی. بہرحال اس نے کہا اجازت نہیں ہے ادھر ہی پڑھنے. عبداللہ بن مبارک کھڑے ہو گئے. اس نے جناب 2 نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد رب سے تار مل گئی. تار تو ان کی ملی رہتی تھی نا. کہنے کہ مولا یہ تو بات تیری اور میری تھی, یہ تو معاملہ تیرا اور میرا تھا. مولا تم اتنی جلدی پردہ فاش کر دیا ہے, اتنی جلدی پردہ ہٹا دیا ہے. مولا اب میں نے دنیا میں نہیں رہنا, مجھے جلدی بولا. عبداللہ بن مبارک کانپ گئے. او کیا ہوا؟ بس ابھی جملہ منہ سے نکلا نہیں ہو گئے. اسی وقت روح کفسی سے جدا ہوئی. عبداللہ بن مبارک دیکھتے ہی رہ گئے. عبداللہ بن مبارک اس جملے اس موقع پر بولنے مولا اتنا تیرا قریبی, اتنا تیرے قربت والا. باندی نے کہا میرے مالک اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی وہ کبھی مجھے گہری نیند سے بیدار کر کے دربار میں نہ کرتا, وہ ٹھنڈے پانی میں وضو نہ کرواتا. خدا کی عزت کی قسم اگر تو نمازی بن جائیں, روزے دار بن جائیں, تلاوت کرنے والا بن جائیں, جب بھی قرآن کھولنے تو ایک جملہ کہ مولا اپنے کلام کی تو نے مجھے پسند کیسے کر لیا ہے. اگر مسجد میں قدم داخل ہو یہ جملے یاد رکھو. کہنا مولا گھر تیرا ہے, کسی بڑے کا گھر تو نہیں نا. مولا تو نے مجھے اپنے گھر میں کیسے پسند کر دیا ہے. جب اس کے دربار میں کھڑے ہو جائے مولا تو اپنے بارگاہ میں عبادت کے لیے تو نے مجھے کیسے پسند کر لیا ہے. بڑی دنیا ہے. پھر اپنی قسمت پہ ناز کرو, پھر اس کا شکر ادا کرو. پھر اللہ تعالیٰ بلاتا فرشتہ ادھر آؤ. مولا حکم. وہ سینکڑوں ہیں, وہ ہزاروں ہیں, وہ لاکھوں ہیں, وہ اربوں ہیں, خربوں, تعداد اس میں نہیں ہے. فرمایا ادھر آؤ بھائی. مولا کی فرمایا آئے کیا دیا جا رہا کرسی سے بیٹھے. اجے تو ادھر کرسی پہ بیٹھا میں پردے اجابت لے. مولا کون ہے؟ فرمایا یہ میرا دوست ہے. یہ بات ہو رہی تھی نا. سنا کے چلا یہ میرا دوست ہے, یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا محب نہیں. وہ محبت درد پیچھے تھا, وہ تو پیچھے رہ گیا. یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا. اللہ تعالیٰ تعارف کروا کے نا ہوں اللہ تعالیٰ کے پتہ کیا ہے. فرمایا میری سنو گال فرشتو. مولا حکم. فرمایا آسمانی مخلوق میں اعلان کرو. اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ رب کو محبت ہوگی, تم بھی محبت کرو. پھر بس اینڈ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتو اب زمین پہ چلے جاؤ. کئی لوگ سوچ رہے ہیں آپ سب اینڈ کرتے کرتے 2 گھنٹے لے گئے. اینڈ ہی کر لگا نا, تھوڑا بھی اینڈ تے میرا بھی اینڈ وہی جانا ایک دن اینڈ کہ نہیں. ہاں اللہ اکبر. لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. وقت آنے والا ہے. لا سنو دوستو. مولا حکم. فرمایا زمینی مخلوق میں چلے جاؤ. مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اعلان کرو حتیٰ کہ دریا کے اندر جتنی مخلوقیں ہیں ان کو بھی بتاؤ, انسانوں کو بتاؤ, جنوں کو بتاؤ. اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے رب کو فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے, محبت ہوگی, تم بھی ان سے محبت کرو. المرء مع من احب
اینڈ سنا میری تقریر کا. رب کہتا گارنٹی میری, ضمانت میری, ڈگری میری, پروٹوکول میرا, انتخاب تیرا, چناؤ تیرا, پسند تیری. تیاری ہے میری تقریر کا نچوڑ تو سنو نا. میرے تیرے اور میرے نبی نے فرمایا پسند تیری, ضمانت میری, چناؤ تیرا, ڈگری میری, پسند تیری, چناؤ تیرا, انتخاب تیرا, چننا تیرا, ساتھ جڑنا تیرا, نسبت تیری, ارادت تیری, رشتہ تیرا, محبت تیری, ضمانت میری, گارنٹی میری, پروٹوکول میری طرف سے. آقا کیا فرمایا, اسی کے ساتھ قیامت کو اگر تو نہ اٹھے تو میں تیرا نبی ذمہ دار, میں تیرا نبی ذمہ دار. تو پھر دربار عالیہ صوفی آباد کے میاں صاحب جانے نشین اول کے سالانہ عرس کی تقریب سے اٹھنے سے قبل, جانے سے قبل اپنے دامن میں یہ ہیرا رکھ لو. تیرے اور میرے نبی نے گارنٹی دے دی ہے, پسند کر لا. تو پھر میں تو انتخاب کر لیا جی بھئی میں تو انہوں نے کو نہیں اٹھنا جی جنہوں قیامت رب الٹا لٹکاوے گا تے دوزوں کے سٹن گے تے مجرم کرا دیتے جان گے بے ایمان تے پھراڈیے تے لٹیرے. آپا دا پسند کو نہیں کیتا جے, آپا نے نعرے کو نہیں مار دے جے, آپا نے دے واسطے کو نہیں نکل دے جے, نہ آپا کے ووٹ دے دیے, نہ کہ نعرے لاویے. آپا دا پسند کر لیا جے جن رب نے قیامت نو کہنا ہے آج میزان بھی نہیں لگنا, آج حساب و کتاب بھی نہیں ہونا, اور جنت دروازے کھلے, بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ. لو جو تیاری ہے. مولا تو الا انا کہہ کے دگے تو جملہ نہیں فرمایا, فرمایا الا خبردار, انا بے شک. مولا کیا فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر ادھر خوف ہے ادھر خوف ہے, ادھر خوف. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تار آج بھی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تار آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. آقا کی عظمت پر, آقا کے میلاد پر, آقا کی ختم نبوت پر, اللہ والوں کی عزت پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تار آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار. رشتہ جوڑ کے تو پھر کیا کہیں گے, فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی, دکھ کی دھوپ پڑی تو کیا, ان کے فضل کا سایہ ہم پر کل بھی تار آج بھی ہے. اللہ اتنا اولیاء اللہ, خبردار بے شک اللہ کے دوست ہیں. بتائیں ان کو میں نے پروٹوکول کیا رب فرماتا خبردار بے شک. بولا کیا ہو گیا, فرمایا میں تعارف کرا رہا ہوں. بولا کیا, فرمایا اولیاء اللہ جو میرے دوست ہیں. بولا ہوا کیا ہے, فرمایا میرا پروٹوکول, میرا استقبال. بولا کیا, وہ استقبال, وہ پروٹوکول کیا جو تو دے رہا ہے. رب نے فوراً کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ادھر بھی مولا ہونا کیا ہے, فرمایا جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے, وما علینا. پریشان نہیں ہو گئے.